أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکا شور مچانے لگے۔ اس پر انبیاء وہ آیت نازل ہوئی جس میں بت پرستوں پر خطاب فرمایا گیا، یقین رکھو کہ جن پہ تم اللہ کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو کافر اس پر اعتراض کرتے تھے کہ ایسے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اس لیے پہلے کو تقاضا ہے معاذ اللہ وہ جہنم میں انسان کیسے بنیں گے، حالانکہ مسلمانوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اس کے بعد دوسری طرف کافروں نے خوب اس شخص نے بہت زبردست اعتراض کیا، حالانکہ اعتراض بالکل مسلمان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگیدہ پیغمبر سے اس کی آیت میں بعض دوسرے کافروں کو خوب شور مچایا کہ واقعہ کافروں نے اس شخص نے بہت زبردستی اعتراض کیا، حالانکہ اعتراض بالکل لغوا تھا، کیونکہ اس آیت میں بت پرستوں سے عیسائیوں سے نہیں، بتوں کے علاوہ لوگ شامل تھے، انہوں نے اپنی عبادت کا حکم کیا تھا، لہٰذا اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داخل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ رہتے موقع نازل ہوئی جس آیت نے شان نزول ایک روایت ہے کہ کافی لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کسی مگر اپنے آپ کو کسی خدا کا بیٹا قرار دیں گے جیسے سے اس پر یہ دوسری مشرکین نے اس طرف خوشی میں بچا رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، دونوں کی روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے دونوں کے واقع پیش آئے ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں جمع گواہ میں ایسی نازل ہوئی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. اور کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں نے تمہارے سامنے مثال محض ہستی کے لیے دی، بلکہ لوگ ہیں اجرالو۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے نشین بنا رکھیں۔ عزیزہ اسلام کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہ خود انہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، نہ ہم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا، بلکہ انہیں اپنی قدرت کے ایک نشانی بنا کے بھیجا جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ عیسیٰ لوگوں سے اس بنا پر خدا کہنے لگے کہ حالانکہ خدا پیدا ہونے کا خدا کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں بغیر پیدا ہوئے اور انہیں کوئی فطری خدا نہیں مانتا، لیکن اس کی ان کی بدائی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ عجیب کام کرتے ہیں جو جیسے فرشتوں پیدا کر کے ایک دوسرے کے جانشین ہو جائیں۔ اب یہ مثال دی جانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں بیٹا، لیکن جو حضرت ایسے حضرت آدم کس کا بیٹا ہے، پھر وہ خدا کو نہیں، سوال تو پیدا نا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اس لیے تم میں سے شک نہ کرو، میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک کے بغیر قیامت کی نشانیاں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کی دلیل ہے، کیونکہ اس دوسری زندگی پر کافروں کا یہی اعتراض تھا کہ بہت عجیب ہے، خلاف حالت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونا خلاف حالت عجیب تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واقع۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ آیت اس کی تفسیر ہے کہ حضرت حکمت عمر بیان قرآن میں اختیار فرمانے دوسرے باب سرین آیت کی تفسیر یہ کی کہ حضرت السلام قیامت کے علامتوں سے یعنی قیامت کے قریب آسمان سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی کہ دونوں آ رہا ہے، مطلب نشانی ہے، مطلب ایک دونوں جو مرضی مان لو۔
گلے ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس رستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا تھا میں تمہارے دانائی باتیں لے کر آیا ہوں، اس لیے ہو کہ تمہارے سامنے جو کچھ چیزیں واضح کر دو جو تم اختلاف میں ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. پھر بھی ان میں سے کئی گروہ نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. یہ لوگ تو بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں قیامت دن اچانک آخری اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اس دن تمام دوست ایک دوسرے کا دشمن ہوں گے سوائے متقین، یعنی کہ یہ آیت تو بڑی امپورٹنٹ آیت ہے آج کے زمانے میں، جس طرح لوگ خاص کر لوگ دوستیوں کو ہر چیز میں فوقیت دیتے ہیں، دین پہ، دنیا پہ، دوستوں کے لیے ہر چیز چھوڑ دینی، دوستوں کے لیے ہر کام کر دینا ہے۔ لوگ دوستوں کے سارا کتنا کام کر لیتے ہیں، سارے گناہوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، چلو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا دوستوں، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، دنیا میں جتنی دوستی ہیں، صرف نیک دوست کام آئے گا، کیونکہ گناہ گار دوست ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے گا اور ایک دوسرے کو قیامت کے دن بیچے گا۔ انسان تو اپنی اولاد تک اپنے ہر چیز بیچنے کی کوشش کرے گا، دوست کیا چیز ہے اس کے سامنے ہے؟ دوست بھائی سوچ سمجھ کے دوست ہے، زندگی میں آگے جا کبھی بھی زندگی دوستی ہو وہی دوست رکھو جو آپ کو دین کی دعوت دے، یا وہ دوست رکھو جس کو آپ دین کی طرف لا رہے ہو۔ دو دوستی ہو، دو طرح کے دوست ہو سکتے ہیں، جو آپ کے دین کی طرف لانے کے لیے کام کرے یا اس کو دین کی طرف لا سکتے ہو آپ، نہیں تیسرے طرح کا کوئی دوست نہیں ہوگا، تیسرا دوست گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں 2 منٹ کی زندگی ہے۔ فرمانبرداروں کا حسین انجام. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. جن سے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ تم غمگین ہو، یعنی کہ جن اس اللہ کے بندوں پہ اس کا اندر خوف، کیونکہ جو دین پہ فالو کرتا تھا اس پہ پریشر، خوف یعنی کہ سوسائٹی کا پریشر اور فیوچر کی ٹینشن بھی ہوتی ہے، کیا بنے گا آگے ہے، اور انسانوں کو ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پاس ہو گئے ہو تم، پاس ہونے کے بعد کہتا ہے خیر ہے جو بھی کیا بھول جاؤ، پاس ہو گئے تم۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اے میرے بندو وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرمانبرداری کرتے تھے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. تم بھی اور تمہارے بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں خوش چہرے کے ساتھ۔ یطاف علیہم بصحاف
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ان کے آگے سونے کے پیالے گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس دل کی خواہش ہوگی، جس سے آنکھ کی لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اب اس سینٹینس میں نا کافی زیادہ باتیں، مطلب آپ کو نا امیجن کیجیے سورہ فال میں بتایا ہوگا، آپ کے پاس پورا لیٹے ہوگا، پورا موسم ہوگا، اوپر ایک ہائی پوش ایریا بیٹھے ہو گئے، سارا کچھ ملے گا، سونے کے پیالے ہو گئے، گلاس کے پیالے ہو، جنت میں ہر چیز ہوگی دل کی خواہش ہے، جو دل خواہش ہے وہ چیز مل جائے گی، اور آنکھوں کی جو چیز لذت ہے وہ ہر چیز ملے گی، اور ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ سب سے جو مین چیز ہے ہمیشہ کے رہنے کی، کہتے ہیں کہ ہاں بات شروع ہوتی ہے اور اینڈ پہ کہتے ہیں پیک آتا ہے، تو اس کو پیک ہے انفینٹ ٹائم کے لیے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں امال کے بدلے وارث بنا گیا ہے۔ امال کے بدلے، ویسے تو دیکھا جائے تو اللہ کے فضل سے جنت ملتی ہے، انسان کو مال کے بدلے ایک حساب ملے گا اللہ جی آخر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن سے تم کھاؤ گے۔ مجھے ایگزامپل بتائی جا رہے ہیں نا کتنی چیز۔ قرآن مجید کی ایک اصطلاحات ہے کہ جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے نا، وہ جنت جہنم کا ذکر ہمیشہ إِنَّ آتا ہے۔ کرو کرو۔ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. البتہ جو لوگ جو مجرم ہوں گے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے عذاب ہمیشہ ہے، تاکہ نا بیسیکلی جو شاید آواز جی پہلوان بتا رہے تھے کہ کس طرح تمہیں ملنا ہے، پھر اینڈ پہ لا ہمیشہ کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ کرو کرو۔ لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. وہ عذاب ان کی ہلکا نہیں پرے دیا جائے گا اور اس میں مایوس پرے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں کیا۔ ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ ہوں، یعنی کہ خود انسانوں اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، عذاب پہ لے کے خود مایوس ہو کے بیٹھا اب کیا کر لیا۔ جیسے پیپر کے بعد انسان فیل نہیں ہو گیا تو مایوس ہو جاتا، لیکن یہ سب دنیا کے سب سے بڑا پیپر ہے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے، اے مالک تمہارے پروردگار ہمارے کام ہی تمام کر دیے۔ وہ کہے گا تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ دوزخ کی نگرانی کا فرشتہ ہوگا، مقرر ہوگا، اس کا نام مالک ہے۔ دوزخی لوگ عذاب کی شدت سے تنگ آ کر مالک سے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرو کہ وہ ہمیں موت ہی دے دے۔ جواب میں مالک، جواب 80 سال بعد جواب آنا ہے، یہ جواب ابھی نہیں آنا۔ تو اس میں وہ یوتھ لیول 80 سال بعد جواب آنے ہیں، جواب میں کہا جائے گا نہیں تم زندہ ہی رہو گے دوزخ میں، کوئی موت نہیں ملنی۔ انسان موت کے جب بھاگتا ہے وہاں دوزخ میں کہے گا موت مل جائے، موت نہیں ملنی۔ یہ تو دنیا میں، دنیا کے لوگ موت سے بھاگتے ہیں، وہاں موت سے لے جائیں گے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق کی بات لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات یعنی کہ جو حق بات سے زیادہ لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سی ڈفرنٹ دیکھنا پڑے گا اس کی۔ مکہ کی سازشوں کا جواب.
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. ہاں کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ اچھا تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ مکہ مکرمہ کے کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ منصوبے بنا رہے تھے، مثلا انہوں نے آپ کو گرفتار قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس قسم کی سازش کے موقع پر آیت نازل ہوئی کہ اگر انہوں نے آپ کے خلاف کچھ فیصلہ کر لیا تو ہم نے بھی ان کے خلاف فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ان کی سازش ان کے خود ہی خلاف کرے جائے گی۔ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں ان کی سرگوشیوں سے ہی سنتے ہیں؟ نیز ہمارے فرشتے ان کی پاس لگے ہوتے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اے پیغمبر کہہ دو اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والے میں ہوتی۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کا کوئی امکان نہیں، بلکہ ایک فرض محال ہوتی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قائد کا جو انکار کر رہے ہو کسی ہر دھرمی اناج کی وجہ سے نہیں، بلکہ دلائل کی بنا پر کر رہا ہوں۔ اگر دلیل سے اللہ تعالیٰ کسی اولاد کا کوئی ثبوت ہوتا تو اس میں سے کبھی نہ انکار کرتا۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. اور وہ جو آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، ان ساری باتوں سے پاک ہے جو منایا کرتے تھے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لہذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور ان باتوں میں ڈوبے رہو، ہنسی کھیل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے دن سے جا ملیں گے کہ ان دن کا ان کا وعدہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات چھوڑ دو، ہنسی کھیل سے گزار لیں گے مشرک، لیکن جا ملیں جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک طرح اس کو بھی کہا جا سکتا ہے، لوگ جس طرح مطلب ایسے جو لوگ نہیں بات مانتے تمہاری عام بندو اسلام کی، یہ بات ہے کہ جو لوگ نہیں بات مانتے ان کو کھیل کر لگے رہے تو حساب تو آ جانا، ہمیں کیا اتنی فکر آئی تو اتنی فکر حساب تک کر سکتا ہے بندہ، جو لوگ نہیں مانتے ان کو لگے رہے فکر کافروں کو۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے، یعنی کہ اللہ حکمت بھی ہے اور علم بھی ہے جب۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. اور بڑی شان ہے اس کی قبضے میں آسمان زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت، اور اس کی پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں، ہاں البتہ جن لوگوں نے حق کی بات کی گواہی دی ہوگی انہیں اس کا علم ہوگا۔ یعنی جن بتوں کی مشرکین کرتے تھے خدا تعالیٰ کا شریک بنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش طریقے کی سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں، البتہ جو لوگ کسی اور کے بارے میں سچی گواہی دیں اور پورے علم کے ساتھ دیں وہ واقعی مومن تھا تو اس کی گواہی بے شک قبول کی جائے گی۔ اور اس آیت کے یہ بھی ہے جن لوگوں نے حق کی گواہی دی ہو، اس میں مراد وہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ کا وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر ہونے کی گواہی دی، ایسے لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت سے قبول کی جائے گی۔ وہی یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی سفارش بھی ہوگی وہ سفارش قبول کی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ جیسے حافظ آیت کا ٹاپک ہے مشرکین جیسے مکہ. حافظ کی جائے گی، لیکن حافظ وہ جو دین پہ جو صحیح کو صحیح کہ یعنی کہ جو دین پہ چلے گا حافظ اس کی جائے گی، جو جتنے بھی لوگ ہیں جو سفارش کرتے ہیں وہ جو دین پہ چلیں گے وہ
وہی سفارش کر پائیں گے. ہاں یہ نہیں کہ ٹک لگا کے وہ حافظ بن کے، اس مطلب ہے کہ وہ سفارش کرے گا بعد میں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور یہی کہیں گے اللہ نے. اس کے باوجود کوئی نہیں وہاں سے اوندا چلا دیتا ہے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے، یا رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے. مطلب واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کافروں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے کے کتنے شدید اسباب موجود ہیں. ایک طرف تو ان کے جرائم ذات خود بڑے سخت ہیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت العالمین و شفاعت المحذنبین ان کی سفارش کی بجائے شکایت کر کے اندازہ کیا حضور نے اپنے آپ کو کتنی ضدیوں سے کی ہوئی، ورنہ معمولی بات پر آپ کو سرپا رحمت پہ ہی بنایا گیا ہے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. لہذا اے پیغمبر تم ان کی پیروی نہ کرو اور کہہ دو سلام، کیونکہ عنقریب انہیں خود سب کچھ پتہ چل جائے گا. یہاں سلام کہنے کا مطلب ہے خوبصورت کے ساتھ تکیہ تعلق کر لیا جائے، یعنی تمہارے پر حجتی بات اب اس سے مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ ان کو اپنے فقط کیجیے تو بھائی ان کے ساتھ جو ہونا ہو جائے. مین جو قبر کی یہ آیتیں ہیں جہنم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اب جو لے جائے نا، لے جائے دیکھو جنت کے بارے میں ساری صفات بتائی جائے انسان کو، اس اینڈ پہ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور آخر میں ہمیشہ سے کہہ دیتا ہمیشہ عذاب، بالکل ڈائریکٹ فیس ٹو سیدھی بات ہے. عذاب اتنا سخت جس میں کہیں میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، کہیں میں کم ڈیٹیل ہے. نہیں عذاب تو بہت سخت ہے جو بھی جنت میں جائے گا. عیسیٰ کی سٹوری ہے میں، اور اس سے مین سٹوری جو آیت جو ویسے اس میں ہے، اور بھی کانٹیکس تو پورے ہر جگہ ہی جاتے ہیں کہ جیسے باقی سورہ فرقان میں آتا ہے کہ ایک جہنم میں کہے گا، قیامت بندہ کہے گا میرے پاس ہدایت آ جائے گی، اس دوست نے مجھے ہدایت سے روکا. پھر آگے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ صفات میں کہ وہ جب جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، وہ ایک دوست کو ایک بندے کو دیکھیں گے، کہیں گے جنت میں دیکھیں گے وہ جنت میں بیٹھا ہوگا. پھر دوست کہے گا کہ میں تو میرے پاس میں تو بس بچ نکلا، اللہ نے بچا لیا، تو مجھے جنت میں لے کے جا رہے تھے. ابھی دونوں اسٹریم جو آپ پرائمری میں پڑھے ہیں، اور اس کا جو مڈل جو چیزیں جو بتاتی ہے کون اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہ آیت ہے. جب جیسے ایک دن آیت میرے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے ان چیزوں سے کہ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں وہ دوست ہی بڑی انپورٹنس ہوتی ہے. یہ مطلب آج کل لوگ دوست ہی ایسے بناتے ہیں. دوست کا کرائٹیریا کو صحیح رکھنا چاہیے، اور یہ فیوچر میں انشاءاللہ کل سورۃ خان شروع کریں گے، اور پھر وہ اگلے 25واں سپارہ بھی اب اختتام پذیر ہو جانا ہے. چلیے یار اچھا ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. ہاں یہ اس میں کئی حدیث ہیں تو وہی وہ ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن لعان تان کرنے والا نہیں ہوتا، ہونا فحش گو اور بد کلام ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بد کلامی یعنی گالیاں دینا نشانی نہیں ہے، جو بھی مومن کی نشانی نہیں ہے. اور مطلب اور فحش گو وہی نہیں فحش بات. آج کل تو فحش اتنی زیادہ کامن ہو گئی کہ آج کل تو بڑے برے لاتے ہیں. مطلب کس کو آج کل بندہ بچی ہے بڑی بات ہے، آج کل تو بچا رہے تو بات اللہ سے بہت برے لاتا ہے. اور دوسروں کے خلاف زبان درازی یعنی کہ دوسروں کو بری طرح کہنا، یہ عادت ایمان کی منافی ہیں، اور مسلمان کو ان سے پاک ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ نشانیاں نا کتنے نقصانات ہیں. آپ مطلب جو جھوٹ اور اس کو بھی ہے یہ حدیث اس پہ حضرت صفان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا یعنی کیا پھر عرض کیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں. پھر عرض کیا کیا مسلمان کذاب یعنی بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نے کہا نہیں. ایمان کے ساتھ بے یا کانا جھوٹ کی ناپاک عادت جمع نہیں ہو سکتا. ایمان جھوٹ کی برداشت نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن بری لیکن دونوں کے ساتھ ایسی فطری کمزوری مسلمان میں نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹ کی عادت ہے. ایمان میں ایسی منافت ہے کہ اسے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایمان کو توڑ دیتے ہیں، جیسے توڑ دیتے ہیں، مطلب کہنے کا مطلب ہے جو ایمان کو نا مضبوط رہنے دیتے توڑتے ہیں. جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ
مطلب جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا دو جھوٹ، اس سے اندازہ پھر اندازہ ہو جائے لوگ گناہ میں اتنے ملوث کیوں ہیں، اتنا بڑا گناہ، اس سے بات کیا کریں؟ خیانت بھی بات، خیانت نہیں کر سکتے مومن، اس کی بات کی جا رہی ہے، یہ نشانی کی بات ہے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ اس نے نہ اپنے جی اس نے کوئی تجویزیں سوچی اور تمنا کی اور نفاق کے ساتھ سفر پر، یعنی ایسے نہیں جس میں دوائیں مان کے باوجود نہ کبھی راہ خدا میں جہاد کی نوبت آئی، نہ دل میں اس کی شوق، نہ اس کی تمنا، یہ منافقوں کی زندگی ہے، یعنی تب کی بات، یعنی جہاد کرنے کو موقع ملتا ہے ان کی بات ہے۔ انس نظر روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تو منافق والی نماز ہے، بیر پرواہی سے بیٹھے آفتاب کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ رد ہو گیا، اس کے غروب کا وقت قریب آ گیا تو نماز کو کھڑا ہوا، چڑیا کی طرح چاروں چون اور چڑیا کی طرح چاروں چونچیاں مار کے ختم کر دی، اللہ کا ذکر بھی اسے بہت ہو رہا ہے، یعنی کہ تو آج کل کی جو نماز ہے یہ ایسی ہے۔ اللہ کے مومن کی شان یہ نہیں شوق یہ بے چینی کی نماز کے وقت منتظر، جب تک وقت آئے خوشی اور مستعدی کے ساتھ نماز کھڑے ہو، یہ سمجھے کہ وہ وقت مجھے مال کے دربار کے آنے والے حضور نبی کے سلام بڑے تمام خوشو کے ساتھ نماز ادا کریں، قیام وغیرہ رکوع سجود میں خوب اللہ کا یاد کرے، اس سے اپنے دل کی خاد، لیکن نافقوں کو رویہ یہ تھا کہ ان کی نماز ایک بوجھ ہوتی تھی، وقت آ جانے پر وہ ٹالتے رہتے، مثلا عصر کی نماز کے لیے اس سے وقت سے جب سورج کا بالکل ڈوبنے کا وقت ہو جاتا، بس نافق کی نماز، اس سے کوئی مسجد مومنوں والی نماز نہیں بلکہ نافقوں والی نماز ہے۔ منافقوں والی کہ لوگ بہت جلدی نماز سے چار ٹولتے مارتے ہیں، اونچے مارتے ہیں، اس طرح یہ کتنے منافق کی بات ہے، بچنا چاہیے۔ آگے سے سینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، کل سٹارٹ کریں گے سورۃ الزخرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔